یہ فرقہ آج پیدا ہوا، یزید کو امیر المومنین کہنے والے، یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے، جو کہ لعن اللہ علیہ تھا۔ اور غلط بخاری شریف کو غلط استعمال کرنے والے، کہنے والے کہ حدیث قسطنطنیہ کا جو کوٹ کر کے کہ اس میں یزید کی مغفرت کی بات آئی ہے، سن لیں، صحیح بخاری میں جس خواب اور بشارت کا ذکر ہے اور جس کو یزید کی معاذ اللہ ایک جھوٹی مغفرت کے لیے بشارت تصور کیا جاتا ہے، یزید کا نام تو دور کی بات ہے، وہ تو تاریخی طور پہ بناتے ہیں، اس حدیث میں قسطنطنیہ کا نام بھی نہیں آیا۔ ختم، اول سے آخر تک ساری صحیح بخاری میں جس میں اس خواب اور بشارت کا ذکر ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو اول و جیشن، جو پہلا جیش، جو فوج جو لشکر حملہ کرے گا اور فتح کرے گا، اور جس سے پھر یزید کو بنایا گیا کہ وہ اس لشکر میں شامل تھا، اس میں قسطنطنیہ کا نام ہی نہیں آیا، جس کا عنوان حدیث قسطنطنیہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ قسطنطنیہ کے نام سے حدیث ہی نہیں، کسی نے قسطنطنیہ کو ایویں ہی تن دیا ہے۔ ایویں ہی تن دیا ہے۔ میں نے تو ایک بات کہہ دی، اور میں جب ایک بات کر رہا ہوں تو ایسی کچی بات نہیں ہوتی، اب سارے سن لیں، زندگی اب گزار لیں، اول سے آخر تک بخاری پڑھ لیں، جس دن اس یزید والی جو بشارت کا جو ذکر کرتے ہیں آپ، اس حدیث میں قسطنطنیہ کا نام مل جائے، لا کے مجھے دکھا دے، میں تائب ہو جاؤں گا۔ وہ تو کیسر کے شہر کا نام آیا، بس اتنا آیا ہے۔ کیا؟ کیسر کے شہر کا ذکر آیا، کیسر روم کا، اس کا شہر۔ اب کون سا شہر؟ تاجدار کائنات نے نام ہی نہیں لیا، یہ تم نے خود گھڑ لیا ہے قسطنطنیہ۔ اس سے مراد ہمس کی فتح ہے، اس سے مراد حلب کی فتح ہے، اس سے مراد دمشق کی فتح ہے، قسطنطنیہ کی فتح ہے۔ کیسر روم کے کئی کیپٹل تھے، اس کا تو خبر ہی کوئی نہیں ہو سکتی کیا، اور قسطنطنیہ سے پہلے ہمس فتح ہوا تھا۔ قرین قیاس ہمس ہو سکتا ہے، اس میں یزید نہیں تھا۔ اور اگر قسطنطنیہ ہی مراد لینا ہو دھکے سے کہ اس میں یزید شامل ہوا تھا، جو کہ حدیث میں نہیں ہے، تو کبھی یہ بھی سوچا؟ اٹھائیے ابن کثیر البدایہ، اٹھائیے ابن اسیر، اٹھائیے تاریخ کی کتب اور دیکھیں تو صحیح کہ یزید گیا کیسے تھا۔ یزید اس لشکر میں گیا ہی نہیں تھا، قسطنطنیہ کا لشکر جس میں ابو ایوب انصاری شریک ہوئے اور شہید ہوئے، وہ تو لشکر چلا گیا، صحابہ کرام کا لشکر چلا گیا۔ یزید کو انہوں نے کہا، اس نے کہا میں نہیں جاتا، یہ لونڈیوں کے ساتھ اور عیاش عورتوں کے ساتھ شراب پینے اور بدکاری میں مصروف تھا۔ چھوڑو بھائی، اس نے شمولیت سے، لشکر قسطنطنیہ نے شمولیت سے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام چلے گئے، تابعین چلے گئے، محاصرہ لمبا ہو گیا قسطنطنیہ کا، جنگ لمبی ہو گئی، موسم سخت آ گیا، لوگوں کو بھوک آ گئی، پیاس آ گئی، تنگی آ گئی، بیماریاں آ گئی، پریشانیاں ہوئی۔ وہ خبریں جب یہاں پہنچی تو یزید نے کیا لگایا، خوش ہوا، دیکھا اچھا ہوا میں نہیں گیا تھا، اب جو گئے تھے مر رہے ہیں۔ جو اس لشکر میں گیا نہیں اور وہاں تنگی جھیلنے والے صحابہ کرام کی پریشانیوں پر خوش ہو رہا ہے اور عیاش عورتوں کے ساتھ شراب میں بیٹھا ہے، اس کو تن کر تم مستحق کے حدیث بنانا چاہتے ہو اور بشارت کا حقدار بناتے ہو، معاذ اللہ۔ تو جب اس نے یہ باتیں کی تو یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی کہ یہ بدبخت ایک تو عیاشیاں کر رہا ہے اور صحابہ کرام تکلیفوں اور مصائب و آلام میں ہیں، اور ان کی خبر سن کے ادھر مستی کرتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو بلا کر سزا کے طور پہ بھیجا کہ جو ہنستے ہو تمہیں بھی مزہ دلاتا ہوں، جاؤ کہ پھر وہ جو تکلیفوں میں مبتلا ہیں تمہیں بھی بھیجتا ہوں، بطور سزا پیچھے بھیجا۔
تو جو آگے گئے وہ خارج ہو گئے، جس کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا وہ مستحق بشارت بن گیا۔ ایک حدیث کو پڑھنے سمجھنے کے لیے 1000 کتب کو پڑھنا اور دیکھنا پڑتا ہے، تب جا کے بات کی سمجھ آتی ہے۔ علم مذاق نہیں ہے۔ اور یہ بات میں نے ویسے برسبیل تذکرہ عرض کر دی، اصول کی بات تو یہ ہے کہ اس میں قسطنطنیہ کا اس حدیث میں نام ہی نہیں ہے، بس وہ زیر بحث ہی نہیں رہتی۔ یہ اسی طرح کی بات ہے، بالکل اسی طرح کی جیسے قادیانی بحث چھیڑتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے، زندہ آسمانوں پر نہیں اٹھے، وفات پا گئے، حیات و ممات مسیح۔ اور وہ کرتے کیوں ہیں؟ بس ثابت کرنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے تبھی۔ اچھا بالفرض وہ آسمان پر اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے، وفات بھی پا گئے، تو اس سے مرزا غلام احمد کیسے یسوع مسیح بن گیا؟ کل کوئی لوہار اٹھ کے کہہ دے گا چونکہ وفات پا گئے تو میں یسوع مسیح علیہ السلام ہوں۔ کوئی جوڑ، کوئی ربط ہی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح بے جوڑ بات کر کے عوام الناس کو جھوٹی باتیں کہہ کے بعض اوقات لوگ گمراہ کرتے ہیں۔